اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی۔ محترم ناظرین، جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر ہونٹنے کی آواز نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایسے ڈکرایا، ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر ہونٹنے کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کی کن پٹیوں پر اپنا دست شفقت پھیرا جیسا کہ اونٹ یا گھوڑے پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت زیادہ دکھ پہنچاتے ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ حبشہ میں جب نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کیے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ مریم کی آیات سنا کر مطمئن کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شریک ہوئے اور لشکر اسلام کے علمدار مقرر ہوئے۔ جنگ کے دوران ان کے دونوں بازو کٹ گئے، وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو کے بدلے میں جنت میں انہیں 2 پر عطا فرما دیے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ جعفر طیار ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے ہیں۔ والدہ کی طرف سے حضرت عبداللہ محمد بن ابی بکر کے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے فیاض اور ان کا اعزاز لقب بحر العجوز سخاوت کا دریا تھا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جس نے آپ کو دیکھ کر دردناک آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تکلیف سے آگاہ کرنا چاہا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے، اس کی کن پٹیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ جب اس کا مالک آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے فرمایا، تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام بھی اس کی طاقت سے زیادہ لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کاملہ لے کر آئے تھے جس میں حقوق فرائض کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی ذی روح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس مخلوق میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے، اور مسلمان کی شان یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ بھائی ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہر دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ مومن تو مومن ہے۔ اسلام تو پرامن کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ جس طرح سربراہ خاندان کو اپنے افراد خانہ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ محبت ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، پالتو جانوروں سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے اور پوری غذا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث میں مذکور اونٹ کا مالک اسے کم خوراک دیتا، بھوکا رکھتا اور کام کی طاقت زیادہ لیتا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو خوف خدا کا احساس دلایا اور اس جانور کے معاملے میں اسے نصیحت کی، اسے پوری خوراک دیا کرے اور کام بھی مناسب لے۔ یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، ان کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت کی۔ کتنے ہی بڑے
چھوٹے لوگ اس اونٹ کے پاس سے گزرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے، مگر اس نے کسی اور سے شکایت نہیں کی بلکہ اس ہستی کو اپنی شکایت سنائی جہاں اس کا شکایت کرنا سود مند تھا۔ چنانچہ اس کے مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں مناسب تنبیہ کر دی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مخاطب انسان آپ کو نہ پہچان سکے، اور بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، الٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے اور اذیت دینے میں حد کر دی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے سردار ان قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، مگر بدقسمت تھے تعصب نے ان کو اندھا کر رکھا تھا، ورنہ قرآن میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ گویا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسلام نہ لائے، ان کے مفادات آڑے آئے اور وہ اپنے باوجدات کے باطل طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کے برعکس یہ اونٹ کتنا بخت آور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چند قدم چل کر اس کے پاس گئے اور اس کی کن پٹیوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی شکایت سنی۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی سنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا غالباً نیلا کنٹا پڑ پڑی جس کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے کو پکڑ کے اسے ستایا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چیونٹیوں کی بہت زیادہ سوراخ تھے اور چیونٹیاں بہت کثرت سے تھیں۔ آپ نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے کہ وہ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ان کو بھوکا پیاسا رکھنا، انہیں مارنا پیٹنا اور ضرورت سے زیادہ کام لینا گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کرے تو چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے اسے بھوکا پیاسا نہ رکھے بلکہ اسے پانی اور چارہ مہیا کرتا رہے۔ اس کی کھال اس وقت اتارنا شروع کرے جب وہ پوری طرح بے حس و حرکت ہو جائے۔ اسی طرح کسی زندہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرے۔ لوگ جانوروں کے حقوق کو عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے اور جانور پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک عورت بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ اسے خود کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کا حال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف فرما دیا۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے کسی جانور پر رحم کھایا اور بھوک اور پیاس میں کھانا پینا دیا یا اس کے دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سنا میں ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگ گئی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکلا تو کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس ہے، تکلیف ہے جیسے مجھے تھی، چنانچہ اس نے کتے پر رحم کا کر پھر اسے کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزوں میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ میں تھمایا اور کنویں سے باہر نکلایا۔ اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اس پر عمل اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگہ رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔
یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود الرحم الرحمین ہے اور اسے رحم دل لوگ پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت کرنے والا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے والے بسنے والے اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس مضمون کو شاعر نے ان لفاظ میں بیان کیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔